السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے سبق نمبر 37 مطلب 37 اور پارٹ کا نام ہے دوست کا انتخاب۔ دوست کا انتخاب۔ تو ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے۔ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے۔ اور آپ نے ابھی تک ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو ان کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، وہاں سے آپ پچھلی ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ ہمارے چینل پر جا کر بھی پچھلی ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہم نے اس چینل پر ڈالی ہیں۔ اردو زبان کی 5ویں کتاب، یہ والی کتاب ہماری چل رہی ہے۔ چمن اردو کی 5 کتابوں کو میں ویڈیو ڈال چکی ہیں، اور ساتھ میں نے ڈالی ہے بغدادی قاعدہ، نورانی قاعدہ، اما پارا، الف لام میم کا پارا، شیخ الپارا، تلک الرسول پارا، لن تنالوا پارا، والمسنات پارا اور لا بلاؤ پارا، اور 6 یہ پارے ہمارے پورے ہو چکے ہیں، اور اب ہم پڑھیں گے 7واں پارا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھ رہے ہیں اردو زبان کی 5ویں کتاب کا سبق نمبر 37۔ تو ویڈیو کو آپ پورے ضرور دیکھیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے۔ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے۔ تو آئیے ہم اس ویڈیو کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوست کا انتخاب۔ نمبر 1، جو شخص سچے دوست کا جویا ہو اس کو دوست کے انتخاب میں چند امور کا لحاظ رکھنا لازم ہے۔ اول، معلوم کریں کہ بچپن میں والدین کے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا۔ اگر اس نے ان کے حقوق طلب کیے ہوں تو ایسا شخص قابل اعتماد نہیں۔ اس سے بھلائی کو توقع کرنا اوشیہ ہے۔ دوم، دریافت کریں کہ اور دوستوں کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہے۔ سوم، یہ تحقیق کریں کہ وہ اپنے محسنوں کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے۔ اگر ان کی شکر گزاری کا حق ادا نہ کیا ہو تو اس کی طرف رغبت نہ کرنی چاہیے، کیونکہ عفران نعمت انسان کے خصائل میں سے نہایت کمینہ خصلت ہے۔ چہارم، اس کا عام چال چلن اور اس کی طبیعت کا میلان معلوم کریں۔ اگر وہ لالچی، طماع، بخیل، حریص، بدعہد، بے وفا، بد مزاج ہو تو اس کو ہرگز قابل دوستی نہ سمجھیں۔ پنچم، یہ معلوم کریں کہ اس کی طبیعت میں عدل انصاف بھی ہے یا نہیں، کیونکہ جو شخص اپنے حق سے زیادہ چاہے اور دوسروں کو دبائے اس سے دوستی کا نواح ممکن نہیں۔ اور دوستوں کو دبائے اس سے دوستی کا نواح ممکن نہیں۔ ششم، یہ بات دیکھیں کہ وہ اپنے شوق و رغبت کے مقابلے میں دوستی کی پرواہ اور قدر کرتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ لہو و لعب میں زیادہ مصروف رہتا ہو تو اس کی دوستی لاحاصل ہے۔ نمبر 2، الغرض، جو آدمی
خصائل مذکورہ کو 5 میں الغرض جو آدمی خصائل مذکورہ کو جانچ میں خفرہ نکالے اس سے خلوص و اتحاد پیدا کرنا ضیافہ ہے، مگر یاد رہے کہ ایسا شخص جو بہمہ شفقت موصوف ہو سازو نادر ملتا ہے۔ خوش قسمتی سے ایسا ایک دوست بھی مل جائے تو بس کافی ہے، لیکن دوستوں میں جزوی عیب اور ادنیٰ تقصیر پاؤ تو اس پر چنداں لحاظ نہ کرو، کیونکہ ان امور سے کوئی فرد بشر خالی نہیں۔ اگر تم فرشتہ خصلت دوست چاہو گے جس میں کچھ کور کسر نہ ہو تو مدد الامراضی ٹوبہ میں رہو گے، نہ کوئی ایسا ملے گا، نہ تم اس کو دوست بناؤ گے۔ انجام یہ ہوگا کہ تم دوستی کے فوائد سے محروم رہو گے۔ اس بارہ میں آدمی کو خود اپنے نفس کے عیب ٹٹولنے چاہیے۔ اگر انصاف کرے گا تو دیکھے گا کہ وہ بھی ابرا نہیں ہے، تو چاہیے کہ دوستوں کو بھی ادنیٰ خطاؤں میں معذور سمجھے۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے سبق نمبر 38 اور چیپٹر کا نام ہے دوستانہ سلوک۔ دوستانہ سلوک۔ تو ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھتے رہیے اور ویڈیو کو لائک شیئر بھی کیجیے۔